امام بوصیری فرماتے ہیں پہاڑ چل کے حضور کی بارگاہ میں آئے کہ ہمارا سونا بن کے آئے، ایسے نہیں سونا بن کر آئے کہ جی ہماری ضرورت ہے، حضور نے فرمایا نہیں آپ کی نہیں ضرورت۔ تو یہ شاعری جو ہے وَكَيْفَ يُدْرِكُ فِي الدُّنْيَا حَقِيقَتَهُ قَوْمٌ نِيَامٌ تَصَلَّوْا عَنْهُ بِالْحُلُمِ۔ امام بوصیری فرماتے ہیں وہ دنیا، وہ لوگ جو ابھی نیند سے ہی بیدار نہیں ہوئے، ان کو کیا پتہ ہے حقیقت محمدیہ کیا ہے۔ فَمَبْلَغُ الْعِلْمِ فِي أَنَّهُ بَشَرٌ وَأَنَّهُ خَيْرُ خَلْقِ اللَّهِ كُلِّهِمْ۔ ہاں انسانوں کا علم یہاں تک پہنچا، فَمَبْلَغُ الْعِلْمِ فِي أَنَّهُ بَشَرٌ، انسانوں کا علم قیامت تک یہاں تک پہنچا کہ حضور خدا نہیں ہے۔ بشر کا وہ معنی نہیں جو لوگ ممبروں پر بیٹھ کر قل انما انا بشر، اگر وہ معنی ہوتا تو میرے آقا و مولا صدیق اکبر کو یہ نہ فرماتے یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، اور میں ابو بکر میری حقیقت میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ہاں جی، کالزہر فی طرف والبدر فی شرف والبحر فی کرم والدار فی امام۔ امام بوصیری فرماتے ہیں حضور کا چہرہ جو ایسے جیسے شگوفہ تر و تازہ ہوتا ہے، کالزہر فی طرف والبدر فی شرف، اور چمکتے ہوئے 14ویں رات کے چاند کی طرح حضور کا چہرہ تھا، اور والبحر فی کرم، فرمایا جس طرح سمندر سخی ہوتا ہے اس سے بھی بڑھ کر حضور سخی تھے۔ ہاں جی، کالزہر فی طرف والبدر فی شرف والبحر فی کرم والدار فی ہمم۔ فرمایا ساری دنیا بھی ایک طرف کھڑی ہو جائے نا، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک حضور کے مقابلے میں آ جائے، تو حضور کو اللہ نے اتنی وجاہت تھی کہ حضور تنے تنہا پوری دنیا کے مقابلے میں کھڑے ہو جاتے۔ لاتی بیادل تربن، لاتی بیادل تربن دم آزمہ طوبی لمنتشق منہ ملتسم۔ فرمایا حضور کی خوشبو کی بات تو علیحدہ ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی علیہ السلام ساری دنیا سے تشریف لے گئے تو حضرت سیدہ حضور کے آستانہ عالیہ پر حاضر ہوئیں، حضور کے مواجہ شریف یعنی حضور کے وہ گھر میں حاضر ہوئیں۔ اب میں قبر انور بھی ہے، حضور وہاں حاضر ہوئیں تو سیدہ نے وہ مٹی اٹھائی حضور کے قبر انور سے، تو پھر اس کو پہلے چوما، پھر ایسے سونگا، لاتی بیادل تربن دم آزمہ طوبی لمنتشق منہ وملتسم۔ امام بوصیری حضرت سیدہ کے اس فرمان کی طرف اشارہ کر گئے، یا رسول اللہ جو جگہ آپ جلوہ گر ہے نا، سیدہ نے مٹی چوم اور سونگ کر کہا ماذا علی من شم تربت احمدی اللہ یشم مد زمان غوالیہ۔ فرمایا جس نے نبی علیہ السلام کے روضہ اطہر کی مٹی کو چوم لیا اور سونگ لیا، پھر قیامت تک اسے اور کوئی خوشبو اچھی نہیں لگے۔